حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوتھا واقعہ، خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر اور علم کا سبق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نہایت اہم اور منفرد واقعہ وہ ہے جس میں اپنے خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور علم، صبر اور اللہ کی حکمت کے گہرے مفاہیم سیکھے۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی سورت کہف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور یہ ہر دور کے انسان کے لیے علم و فہم، ادب اور اللہ کے فیصلوں پر ایمان کا ایک عظیم سبق ہے۔ اس تفصیلی اسکرپٹ میں ہم تقریباً 8000 الفاظ میں اس واقعے کی مکمل وضاحت کریں گے جیسا کہ اپنے درخواست کی ہے، اور اس میں کوئی بولڈ ہیڈنگ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے تاکہ وائس اوور میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ واقعے کا آغاز۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے سوال کیا، اے موسیٰ، کیا روئے زمین پر اب سے زیادہ علم والا کوئی موجود ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی کہ ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فوراً عرض کیا، اے رب، مجھے اس بندے تک پہنچا دے تاکہ میں اس سے علم حاصل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ایک مچھلی لو اور جب وہ مچھلی گم ہو جائے تو وہی جگہ تمہیں اس بندے کا مقام بتائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور سفر کا آغاز کیا۔ سفر کا آغاز اور مچھلی کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع نے ایک جگہ پر قیام کیا۔ وہاں انہوں نے مچھلی کو ایک برتن میں رکھا۔ اچانک مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ حضرت یوشع یہ بات بھول گئے اور حضرت موسیٰ کو نہ بتا سکے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا، ہمیں اپنا کھانا نکالو، ہمیں اس سفر سے تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت یوشع نے تب یاد کیا اور کہا، وہ مچھلی تو دریا میں زندہ ہو کر نکل گئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، بس یہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ پھر وہ دونوں پلٹے اور وہاں پہنچے جہاں خضر علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت خضر سے ملاقات۔ حضرت موسیٰ نے خضر سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے کچھ وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے؟ خضر نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو اس پر کیسے صبر کریں گے؟ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے اور کوئی سوال نہ کریں گے جب تک خضر خود وضاحت نہ کریں۔ سفر کا پہلا واقعہ، کشتی کا سوراخ کرنا۔ وہ دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی کے مالکوں نے انہیں بغیر کرائے کے سوار کیا۔ جب وہ سفر کر رہے تھے تو خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ حیران ہوئے اور کہا، اپنے کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ یہ تو لوگوں کی روزی کا ذریعہ ہے۔ خضر نے فرمایا، میں نے کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ نے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ سوال نہ کریں گے۔ دوسرا واقعہ، بچے کا قتل۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھے۔ راستے میں انہیں ایک بچہ ملا۔ خضر نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نہ رک سکے اور کہنے لگے، اپنے ایک معصوم جان بغیر کسی جرم کے قتل کر دی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ خضر نے پھر یاد دلایا، میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ معافی مانگی اور کہا کہ اگر اب کے بعد میں کچھ پوچھوں تو اب مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ تیسرا واقعہ، دیوار کی مرمت۔ وہ دونوں ایک بستی میں داخل ہوئے جہاں کے لوگوں نے انہیں مہمان تک نہ بنایا، لیکن جب انہوں نے وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار دیکھی تو خضر نے اسے مرمت کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، آپ چاہتے تو ان سے اس کام کا معاوضہ لے سکتے تھے۔ اب خضر نے فرمایا، یہ وقت ہے کہ ہم جدا ہو جائیں۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ رازوں کی وضاحت۔ ایک، کشتی کا سوراخ۔ وہ کشتی چند غریب لوگوں کی تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے اسے نقصان پہنچا کر اس بادشاہ کی نظر سے بچایا۔ دو، بچے کا قتل۔ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے مومن والدین کے لیے آزمائش بن جاتا۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں بہتر اور نیک اولاد عطا فرمائے۔ تین، دیوار کی مرمت۔ اس بستی میں 2 یتیم بچے تھے جن کے لیے خزانہ دیوار کے نیچے دفن تھا۔
ان کا باپ نیک تھا، اللہ نے چاہا کہ وہ بڑے ہوں اور خود خزانے کو نکالیں۔ اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ تھا، میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ سبق اور پیغام۔ یہ واقعہ ہمیں بے شمار اسباق سکھاتا ہے۔ 1 اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، چاہے ہمیں وہ نظر نہ آئے۔ 2 علم کے راستے میں صبر اور ادب سب سے ضروری ہے۔ 3 ہر علم انسان کے لیے نہیں ہوتا، کچھ علوم خاص لوگوں کو عطا ہوتے ہیں۔ 4 خضر علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، ان کے اعمال بظاہر ظالمانہ لگے لیکن ان کے پیچھے رحمت اور حکمت پوشیدہ تھی۔ 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی بھی سیکھنے کے لیے نکلے، یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ علم حاصل کرنا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آج کے دور کے لیے سبق۔ آج کے دور میں ہمیں اس واقعے سے سیکھنا چاہیے کہ جب ہمیں کسی مسئلے کی حکمت نہ سمجھ آئے تو ہم فوراً شک نہ کریں بلکہ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ رکھیں۔ بہت سے فیصلے وقتی طور پر نقصان دہ لگتے ہیں لیکن وہی فیصلے بعد میں خیر اور رحمت بن جاتے ہیں۔ ہمیں علم کے راستے پر چلنے کے لیے صبر، عاجزی اور ادب کی ضرورت ہے۔ اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، خضر علیہ السلام کا علم اور اللہ کی حکمت تینوں ایک عظیم درس ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر انسان کو وہی علم ملتا ہے جو اس کی فطرت اور ذمہ داری کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو شریعت دی گئی، خضر کو حکمت۔ دونوں اپنے اپنے مقام پر عظیم تھے۔ خاتمہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا یہ سفر، جس میں 3 بڑے واقعات شامل تھے، ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا۔ اصل حقیقت کبھی کبھی اللہ کے رازوں میں چھپی ہوتی ہے۔ ہمیں صبر، ایمان اور توکل کے ساتھ زندگی کے سفر میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ تھی حضرت موسیٰ کی زندگی کا چوتھا عظیم واقعہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اگلے واقعے کی تفصیل بھی فراہم کی جا سکتی ہے۔